گوشت کا صدقہ یا بکرا، کالا بکرا، اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. صدقہ تو آپ پیسے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، مال کی شکل میں بھی، اور سبحان اللہ بھی صدقہ ہے. اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بخاری مسلم میں آتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. وہ تو کوئی ختم ہی نہیں ہے، مطلب یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیوی سے تعلق قائم کرنا، فرمایا اگر یہی تعلق کسی اور سے قائم کرو گناہ ملے گا؟ انہوں نے کہا ملے گا. تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا. اب دادا کریں، یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں. تو یہ جو صدقہ بڑے گوشت کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ آج کل انڈیا کے اندر ایک وبا چلی ہوئی ہے، چونکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ کچھ علماء ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جعلی روایتیں نکال لی ہیں، وہ حاکم سے اور باقی کتابوں سے، طبرانی سے، کہ جی بڑا گوشت بیماری ہے تاکہ ہندو خوش ہو جائیں. اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء یہ اس قسم کے ان کے کلپس آئے ہوئے ہیں. بالکل جعلی روایتیں، یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن پاک میں واضح آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں ہے تو انہوں نے بڑا گوشت ہی بنا ہوا بچڑا لا کے سامنے رکھا تھا. سنت ابراہیمی کو بیماری کہنا، اپنے ایمان کی فکر کریں. آپ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام نہ کریں. ٹھیک ہے اگر آپ کو گائے کی قربانی کے اوپر کوئی پابندی ہے، وہاں پہ آپ وہ قربان نہیں کر سکتے پبلکلی، یہ الگ بات ہے. لیکن آپ گائے کے گوشت کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، وہ تو دنیا میں ہر چیز میں بیماری ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. دنیا میں کون سی چیز ہے جو آپ ایکسیس استعمال کریں اور اس کا فائدہ ہو جائے؟ چھوٹا گوشت نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ایک بندہ روزانہ ہی گوشت کھاتا ہے تو اس کا تو یورک ایسڈ بڑھے گا. اب وہ کہ گوشت بیماری ہو گیا، تو یہ بات اس طرح نہیں ہے. اور جی اونٹ کے اس میں جی گائے کے دودھ میں شفا ہے، لیکن اس کی بیماری گوشت جو ہے، اگر پھر نبی علیہ السلام جو ہے گائے کی قربانیاں کرتے رہے اور گوشت استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ امت کو بیماری دے کے کیا، نعوذ باللہ. تو یہ بالکل جعلی روایتیں ہیں، گھڑی گئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے بھائیوں نے ہی گھڑی ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو. قرآن میں مینلی بڑے بڑے 4 مقامات جو میں نے بتایا 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے. یہاں پہ تو مختصر بات ہے، لیکن باقی جگہوں میں ملے گا کہ اگر والدین تجھے اکسائیں اس بات کے اوپر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا. یعنی ماں باپ کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر اندر ہے. دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، ایون ماں باپ کافر بھی ہوں تو. اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو. یعنی وہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی. کافر ماں باپ بھی ہیں، بیمار ہوں گے، آپ ان کا علاج کروائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے، لیکن بات آپ نے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دیے ہیں، اس رب کے پیغمبر کی کہ جو دنیا پہ اس رب کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والدین کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر، اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے. تو اللہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اس نے شروع کرنا ہے. آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں. تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کی زکوٰۃ کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں. ماں باپ اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائی کو تو زکوٰۃ لگتی ہے، پہلا حق ان کا ہے اگر وہ غریب ہے. وَالْيَتَامَى، اور جو یتیم ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے. وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکین لوگ جو ہیں. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو پڑوسی قریبی پڑوسی ہیں. اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پڑوسی، اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی بھی ہو، دونوں ترجمے درست ہیں. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے، رشتہ دار نہیں ہے. یعنی پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، کیا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار ہے. یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کس طرح حق ہے ترتیب سے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں. دیکھیں دوست یاروں کا ذکر کس کے بعد آیا؟ ماں باپ، رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر دوست. اتنے دوست پہلے ہونے میں الٹا ایک معاملہ چل رہا ہے. وابن السبیل، اور مسافر بھی.
اگلے زمانوں میں تو مسافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی نا میرے بھائی، نہ تو کوئی موبی کیش تھا اور نہ کوئی ایزی پیسہ تھا. کسی کو راستے میں قافلے کو لوٹ لیا اور وہ گھر سے 4 مہینے کی مسافت پہ ہے، اس کا اونٹ بھی کسی نے چوری کر لیا تو وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ آپ ذرا امیجن کریں. سفر تو گھوڑوں اور اونٹ پہ ہوتا تھا. ایون آج کے زمانے میں اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے تو آپ کس طرح، ایک بندہ کراچی سے اسلام آباد آتا ہے، یہاں اس کی جیب کٹ گئی ہے اور پیسے بھی کسی سے وہ مانگ نہیں سکتا، پیچھے اس کا کوئی ہے نہیں جو اس کو دے، تو ظاہر ہے ادھر ہی وہ کسی سے مدد کے لیے کرے گا، مجھے کم از کم ٹکٹ تو لے دیں. تو اس لیے مسافر کا حق آج بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے. لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے جو پروفیشنلز ہیں نا، ان کو گاڑی میں بٹھا کے آنا چاہیے، ان کو پیسے نہ دیں ٹکٹ کے، کیونکہ زیادہ تر یہ فراڈیے بھی ہوتے ہیں نا. تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میں بس میں بٹھا دیتا ہوں اور کنڈکٹر کو کرایہ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھئی اس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو میں دے رہا ہوں، اور اگر یہ اترنے کی کوشش کرے تو کرایہ تیرا. تو وہ اتر جائے، بے شک کنڈکٹر کو تو لگ ہی جائے گا نا، وہ تو بیچارہ پہلے محنت مزدوری کر رہا ہے. اچھا، ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والوں کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں، اور جو ہم سے مفتہ مانگتے ہیں. میری تو اکثر اس طرح، اب تو خیر میں نے اپنے گھر والوں کو کافی ایجوکیٹ کر دیا کہ آپ لوگ 10-10 ہزار کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں کپڑوں والی دکانوں سے، اور باہر چنگچی والے کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ 60 مانگ رہے ہیں، آپ اسے 50 دے رہے ہیں، اور ادھر سے ایک فقیر گزرتا ہے، اس کو 20 روپے نکال کے دے دیتے ہیں. تو اس فقیر کو آپ 10 دے دیتے، اس کو 60 کے 60 پورے دے دیتے. جو محنت مزدوری کر رہا ہے اس کا حق ہے. اور میرے تو اپنے زندگی میں اصول ہے، مجھے اگر کسی جگہ کے کرائے کا پتہ ہے، چونکہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی سفر کرتا ہوں، ٹیکسی پہ یا رکشے پہ یا آئی ایس پہ، تو چلیں فکس کرایہ ہوتا ہے. تو اگر اس نے پہلی دفعہ میں وہ کرایہ بتا دیا نا کہ یہ اتنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اتنا ہی کرایہ ہے، میں کم بھی نہیں کرواتا. تو کئی بار لوگ ایک دم پریشان ہوتے ہیں. ایک دو بار تو جب میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی لے جاؤ، وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جس کو 120 بتایا تو اس نے 100 بھی نہیں کہا، تو یہ کیڑے چکر ہیں چاہے. یا اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے واقعی کم مانگ لیا ہے، مجھے زیادہ مانگنا چاہیے تھا، ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور جو بٹھا لیتے ہیں پھر میں ان کو راستے میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو، میں نے تمہارا کرایہ کم نہیں کروایا. کیوں نہیں کروایا؟ تم نے جائز مانگا تھا، تو آمدہ بھی جائز مانگنا. ہم بھی تمہاری طرح کے ملازم پیشہ لوگ ہیں، ہم کوئی یعنی چندوں پہ تو نہیں پل رہے ہیں، یا ہم لوگوں کی جیبیں نہیں ہتھیاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو کے ہم جو ہے وہ اپنی علیحدہ سے ٹیکسی کے اوپر سفر کر رہے ہوں. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار بس جتنا نامینل طریقے سے گزارا ہو سکے تو اس کو ریئلائز بھی کرا دیتے ہیں. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری لونڈیاں اور غلام، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ان کے حقوق اپنی جگہ تھے. جو اور اس کو آج ماڈرن فارم میں آپ اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے انڈر آتی ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اگرچہ وہ لونڈی اور کنیز کے نہیں، وہ آزاد لوگ ہیں، لیکن بہرحال وہ آپ کے انڈر تو آتے ہیں، تو آپ ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دنیا میں خوش نصیب ترین ملک جو ہے نا وہ پاکستان ہے. پاکستان میں غریب لوگ تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہے ہیں. یہاں پر یعنی لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں. اگر گھر والوں میں سے کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ کپڑے لے کے دے دیتے ہیں. کل کو ان کے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جن گھروں میں کام کرتی ہیں وہ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ آلموسٹ ہر جگہ ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے، اس کلچر کی خوبصورتی ہے، اور اسلام کی دین ہے یہ کہ ظاہر ہے کہ خرچ تو وہی کرتا ہے جسے امید ہو آخرت میں ملنے کی، لیکن اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ اس نیت سے نہیں دے سکتے کہ اب یہ میرے ساتھ ضرورت سے بڑھ کے اس نے سلوک کرے چونکہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے. زکوٰۃ اللہ کا حق تھا آپ پر، وہ اگر آپ اپنے ملازم کو دیتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ اگر اس سے یہ تمنا کریں گے نا کہ اس کے اگینسٹ وہ میرے ساتھ زیادہ لائلٹی شو کرے، آپ کی ذات فارغ ہوگی، وہ نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. ملازمین کو زکوٰۃ دینے والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال آ گیا، چلے دل میں وسوسہ آنا اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے ایگزیکیوٹ کر دیا، اسے ڈانٹ دیا
کہ میں فریج لے کے دیتا سی، تو فریج تو آپ نے لے کے دیا تھا زکات کے پیسوں کا، تو اس پہ احسان کیسا؟ وہ تو آپ پہ احسان ہے اس کا کہ اس نے لے لیے، تاکہ آپ نے اللہ کا ایک فرض پورا کر لیا۔ تو ملازمین کو زکات دیتے وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہر وقت کہ کہیں آپ کی بدنیتی آگے بیچ میں تو وہ فرض ہی فارغ ہو جائے گا، نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی۔ یہ پھر اپنا خود بخود محاسبہ کرنا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں پھر اس کے اگینسٹ ان سے ڈبل مزدوریاں کروا رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو لہٰذا حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کریں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہاں جو غیر مسلم آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دیں، لیکن صدقہ اور خیرات ان کو دے سکتے ہیں، عام صدقہ اور خیرات، اور آپ کو ثواب بھی ہوگا اس کے اوپر۔ زکوٰۃ اسپیسیفکلی مسلمانوں کا حق ہے کہ پہلے ان کو دی جائے۔ البتہ اگر مسلمان امیر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں، پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، تو ان کو بھی زکوٰۃ پھر دی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب مسلمانوں سے آپ فارغ ہو بیٹھے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی۔ باقی جو عام جتنی بھی نفلی عبادات ہیں، چاہے قربانی کا گوشت ہو، صدقہ اور خیرات ہو، عقیقے کا کھانا ہو، عام جو نظر نیاز اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں، 11ویں نہیں، اللہ کے لیے جو، وہ سب کی سب آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اس کو بھی کھلانے کا ثواب ہے۔ قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ، کبھی نہیں ساتھ آئے گا کہ مسلمان مسکین ہو یا غیر مسلم، کیٹاگوریکلی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، اور اوائل اسلام میں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کی انہی اخلاقی رویوں کی وجہ سے کیا ہے نا، کہ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں پہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، وہاں پہ ایک شخص یہ آواز بلند کرتا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا ہوگا، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا ہوگا۔ اس لیے تو نبی الاسلام پہ پہلے غلام ایمان لے آئے تھے کہ ہمارے حقوق کی آواز کسی نے بلند کی ہے۔ وہ چیز جو مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھی اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب تھی، وہ ہم نے دنیا کو بتانی تھی کہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کے اندر بلیو کرنے والے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں سے پیسے لے کے بھی ان کو ملاوٹ شدہ چیزیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں۔ بالکل الٹ ہو چکا ہے نا کام۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں خدا نہ خواستہ، اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ جی اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور وہ کہ جی یہ 2 ٹیکے میرے پاس اویلیبل ہیں، یہ حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامت برکاتہم عالیہ نے جو نیا میڈیکل سٹور انہوں نے میڈیکل دوائیاں بنائی ہیں ان کا ٹیکہ ہے، اور یہ جرمنی کے ایک کافر ڈاکٹر کا ٹیکہ ہے، تو جب مولوی ہے نا وہ بھی ادا لوے گا ٹیکہ، مولوی بھی مولوی کا ٹیکہ نہیں لے گا، انہوں پتا ہے کہ اے رحمت اللہ علیہ ساڈے بھی رحمت اللہ علیہ کرائے گا۔ یہی ہے، ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں۔ میں اپنی پرسنلی آپ کو بتاؤں، میں نے جب بھی کوئی کرسچن مزدور یا مستری کام پہ لگائے ہیں نا تو مجھے تو بڑی بے فکری ہوئی ہے، نہ تو انہوں نے کوئی خرد برد کی ہے، میرا تو بڑا اس حوالے سے تجربہ ہے۔ تو کتنا شرم کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہو کے، یعنی جنہوں کہتے ہیں آرڈر ہم ہی کر دینا، پیسے لے کے بھی اس کو حلال نہیں کرتے، تو لوگوں کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایک عام آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی داڑھی کتنے انچ ہے اور آپ نماز کتنے منٹ کی پڑھتے ہیں، عام آدمی کو تو یہ غرض ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق معاملات کا کیسا ہے۔ لیکن میں دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ صرف معاملات ہی سیدھے اور اللہ تعالیٰ کو کہو جی اللہ سے اپنے حق معاف کر دے گا، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے۔ اللہ کے حق بھی اور مخلوق کے حق، یہ دونوں پیرلل میں چل رہے ہیں۔ ایک پر سے پرندہ نہیں اڑتا، 2 پروں سے ہی اڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، امر بالمعروف بھی یعنی نیکی کا حکم بھی، اور نہی عن المنکر بھی۔ خالی فضائل اعمال نہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں امر بالمعروف کریں گے، اعمال کے فضائل سنائیں گے۔ نہی عن المنکر جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے اس میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کوئی سنا ہی نہ دے۔ علم بھی عمل بھی، یہ بھی دیکھ لیں جوڑا ہے، خالی علم بھی کوئی چیز نہیں، خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں جب تک علم کی بنیاد پہ نہ ہو۔ تو یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی، کہ میں تو
पूरी कोशिश करता हूं कि इसके ऊपर लोगों को तरगीब दिलाई जाए कि कुर्बानी ना मिस करें। सर ये बहुत बड़ी नेमत है। आप क़यामत वाले दिन और कुछ नहीं है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सिफारिश के लिए अर्ज कर सकते हैं, उनकी सुन्नत को जिंदा रखा, उनकी सुन्नत आपने जिंदा, सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा रखा। जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है उसे जरूर कुर्बानी करनी चाहिए। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने यानी जब से साहिब इस्तिताअत हूं कि मैंने खुद से कमाना शुरू किया है, यानी 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो मेरी तो किसी साल में भी कुर्बानी मिस नहीं हुई है। नबी इस्लाम ने बड़े एहतमाम के साथ की है। हत्ता कि आप सही मुस्लिम में जो आपके आखिरी हज की हदीस है 2950, जिसमें आपका फरमान है कि मैं अपने बाद तुम में वो चीज छोड़ के जा रहा हूं जिसे मजबूती से पकड़ लोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, वो अल्लाह की किताब है। ये मुस्लिम में जो हदीस है 2950 2950 जाबिर बिन अब्दुल्ला से, वो बड़ी रिकत अंगेज हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्ला ऑलमोस्ट नबीना हो चुके होते हैं, तो इमाम बाकिर उनको मिलने के लिए जाते हैं। तो उनको बताया जाता है कि हुजूर का बच्चा आया आपके पास, इमाम बाकिर हजरत हुसैन के पोते। तो वो उनको अपने पास बिठाते हैं, तो इमाम बाकिर इस हदीस को रवायत करते हैं, और इमाम बाकिर से इमाम जाफर सादिक ने बयान किया है, और 2 वास्तों से इमाम मुस्लिम ने ली है। तो इमाम बाकिर कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला मेरे ये सामने के बटन खोलते हैं और मेरे सीने पे यूं हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम मेरे नबी के बेटे हो, तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछो। तो वो कहते हैं मैं आपसे पूछने आया हूं कि नबी इस्लाम ने हज किस तरह किया था। तो वो हज की ऑलमोस्ट 7-8 सफ़ों पे लंबी हदीस है। मुस्लिम शरीफ में 2950 और मिशकात में दूसरी जिल्द में हज के चैप्टर में पहली हदीस ही है। उसमें अल्फाज है कि यमन से नबी इस्लाम ने 100 ऊंट मंगवाए हज्जतुल वदा के मौका पर। 63 ऊंट आपने अपने मुबारक हाथों से नहर किए एक हज के मौके पे, 63 ऊंट, और ये हुजूर अपनी तरफ से कर रहे हैं, और बाकी 37 जो है वो मौला अली को कहा कि तुमने करना है। तो 63 में इशारा था कि आपकी चूंकि जिंदगी मुबारक के 63 साल है, आपने पूरे साल एक साल की कुर्बानी एक ही दफा की है। और उसके बाद जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जब वो 100 के 100 ऊंट नहर हो गए तो नबी इस्लाम ने हुक्म दिया कि हर ऊंट में से एक एक बोटी ली जाए, और वो सारी 100 की 100 बोटियां एक देग में डाल के पकाई गई, हर एक जानवर से एक बोटी लेके। और फिर जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मौला अली ने और नबी इस्लाम ने एक दस्तरखान पे बैठ के तनावुल फरमाया। तो वो पूरी की पूरी हदीस जो है ना बड़ी रिकत अंगेज है पढ़ने वाली, नबी इस्लाम के आखिरी हज का बयान, हज्जतुल वदा। तो उससे भी ये यानी बात पता चली कि नबी इस्लाम ने इस सुन्नत का बड़ा एहतमाम किया है। लिहाजा इस चक्रों में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए कि जनाब वाजिब है या सुन्नत है। भाई सुन्नत है करेंगे तो ये सुन्नत ही है, वाजिब नहीं है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत दायमा, मुतवातिर और मुसलसल भी है। तो वो साहिब इस्तिताअत है, जरूर करें। जहां हम इतने और खर्चे करते हैं तो कुर्बानी क्यों ना करें। अगर कोई शख्स ऑलरेडी मकरूज है तो क्या वो कुर्बानी देने के लिए कर्जा उठा सकता है या कुर्बानी ना दे? कुर्बानी क्यों ना दे जी, करोड़पति लोग भी मकरूज हैं। ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकों से आप पूछे, इन्होंने करोड़ों में कर्जे उठाए हुए हैं। वो इक्विटी तो उनकी 40% है, 60% तो डेट उन्होंने बैंकों से उठाया हुआ है। वो तो सबसे पहले तो उनकी कुर्बानी साकित हो जाएगी। ये कर्जा जो है ये आर्जी कर्जा है। ये इस कर्जे को वो कर्जा नहीं कहा जाता कि जिसकी बुनियाद पे कर्जा यह है कि एक बंदा कर्जे के तले इस तरह दब गया कि उसकी 2 वक्त की रोटी मुहाल हो गई है और वो रूखी सूखी खा के गुजारा कर रहा है, उसको मकरूज कहा जाता है। करोड़पति लोगों को मकरूज नहीं कहा जाता। तो वो इस तरह नहीं है, कर्जा उठा के आप करें। ये कमेटी आपने कर्जे ही तो डाली होती है, कमेटी डाल लें। भाई की शादी के लिए डालते हैं कमेटियां, और वो जूतियां और कपड़े हों तब भी नए लेके देते हैं बच्चों को। उसका खर्चा निकालें तो एक बैल में हिस्सा डालने से तो कम ही बनता है। ये बैल में हिस्सा डालना तो उससे कम ही बनता है। आजकल एक एवरेज शादी के ऊपर 15-20 हजार रुपया लग जाता है। तो सर 12-13 हजार रुपये का आप बैल में हिस्सा नहीं डाल सकते। जरूरी है कि आपने बकरा ही लेना है, बैल में हिस्सा डालना है। तो ये जो आपने कमेटी भी डाली होती है, अगर एक सपोज लाख रुपए की आपकी कमेटी निकली है, तीसरी या चौथी, और 10,000 रुपया महीना है, तो चौथी आपने कमेटी जब ले ली है तो आपने अभी तक तो 40,000 उसको जमा करवाए हैं ना कमेटी वाले को। 60,000 तो आपने बाद में कराने हैं, लेकिन लाख रुपए आपने पहले ही उठा लिया है। तो 60,000 के तो आप भी मकरूज हैं। तो फिर तो दुनिया में कोई बंदा ही नहीं बचेगा। ये सारे बहाने हैं जी कुर्बानी के। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि इसके ऊपर लोगों को तरगीब दिलाई जाए कि कुर्बानी ना मिस करें। सर ये बहुत बड़ी नेमत है। आप क़यामत वाले दिन और कुछ नहीं है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सिफारिश के लिए अर्ज कर सकते हैं, उनकी सुन्नत को जिंदा रखा,
ان کی سنت آپ نے زندہ، سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں، ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ، یہ ٹی وی چینلز میں شروع ہو جائے گا. وہ کراچی میں ایک بندہ ہے، وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر تیسری منزل پہ چوتھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے، پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے. اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے، اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں. اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری ہوئی تو اعمال برباد ہونے کا خدشہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ پڑھی نماز ہے. دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. یہ صدقہ ہی ہے نا، اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، تو اس نے شرک کیا. یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے، دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے. تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرضہ کیا، آپ کو سب مر چلیں قرضہ اٹھا، کمیٹی ڈال لیں، پلان کریں قربانی کے لیے. اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1000 روپے علیحدہ کیا ہو نا، سال بعد 12000 روپے بن جاتا ہے، آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں. تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا، بچوں کی فیس، بچوں کی فیسیں آج کل 2000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر، تو 24000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں. تو سال میں 1000 روپے علیحدہ کر کے آپ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتے. کرنی چاہیے. ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، ضرور اٹھائیں، کریں، کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا، آپ آسانی سے اتار لیں گے. 12-13 روپے کیا چیز ہے. اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی نہ ڈالیں آپ. ٹھیک ہے، نارمل قربانی کر لیں. بھی اگلا سوال ہے، اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی، یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے. پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں، ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے، بکری یا بکرا، لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں، تم کیوں ایک. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے. یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے، یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں، اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں، ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے. ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں گے جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں، وہ 5 خاندان ہے. چولہا عموماً بولا جاتا ہے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے، ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں، صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کوئی ایک خاندان بنے گا. میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے. چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، چولہا اکٹھا جل رہا ہے، پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے. ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے. اچھا یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 7 ضروری پورے کر رہے ہیں. نہیں، 7 زیادہ سے زیادہ. ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے، 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں. بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے، گائے. اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے. اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرا کوئی نہیں کیا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی. جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات تو کر سکتے، میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا. مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود. اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا، پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے، وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر. اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا، وہ پورا بکرا ہی میت کی طرف. اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا، اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے اصالہ ثواب کے لیے. باقی جو لوگ اب اس معاملے میں
اجتہادن کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی الاسلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی کہ نبی الاسلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ اس کے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے، اور ان کی. تو یہ تو نبی الاسلام کی خصوصیت تھی کیونکہ النبی اولا بالمؤمن انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور مومن کی مائیں ہیں ان کی بیوی نبی الاسلام. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا نا، اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا میں اور جب مقروض کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے النبی اولا بالمؤمن انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا قرض اتنی. آپ الاسلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا. یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے. رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر، لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود، روحانی باپ تو ہے نا امت کے. صلاۃ بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی الاسلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی آل کی امت کی، تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے. ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالے، اللہ سے ایک بکرا دینا. اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ شاگرد ہیں، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استاد، کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات کی. باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے. مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے، یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے؟ چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں، وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا، حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا. پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے. اچھا اب آ جائیں یہاں پر، اگر آپ کے عام امتی، تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر، وہ سورۃ الاعراف آپ پڑھ کے دیکھیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے، میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں. نبی الاسلام کا جہاں پہ ذکر خیر آیا نا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، 157 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کر چیزیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں. ظاہر شریعت کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خام خواہ کے بوجھ آپ پہ ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں. خام خواہ کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھیں، جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں، جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابے سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے، جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے. یہ ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں نا، راستے میں جتنے مزار ہیں نا دور سے یوں کرتے جاتے ہیں. یہ ان کی گردنوں میں توق ہے نا، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے سب جھوٹے خداؤں کو سائڈ پہ کر کے ایک خدا کا تعارف کروایا، اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے ہٹا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا. ما ضل صاحبکم وما غوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ان پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ، قرآن کی پیروی کرو، اور رسول اللہ کی اس کاز میں جس کاز کے لیے وہ دنیا میں آئے ان کی مدد کرو. آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے، ان کے دین کی مدد کرنی. یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہیں، لیکن جو
ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا، جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النحر کے خطبے میں بھی کہا ہے اور یوم عرفہ کے خطبے میں بھی، کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ پھر 3 دفعہ آپ نے گواہ بھی کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا۔ تو نبی علیہ السلام اس کو شہادت علی الناس کہتے ہیں، اللہ کے گواہ بن کے انسانیت کے اوپر کھڑا ہونا۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ یعنی اس ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی شخص انگوٹھے چومنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے۔ سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں، میں اس کو فیل کر سکتا ہوں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، میرے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے، یا کوئی میرے لیے جھک جاتا ہے یا مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اچھا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے یہ دعوت توحید اور سنت کی دعوت بلند کی ہے، اس کے لیے قربانیاں دی۔ یہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں، ایک چھوٹے سے لیول پہ کام کرنے والا، اور میں اس کو فورس ہی کر سکتا ہوں کہ وہ جو شخص ہماری اس دعوت میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا اور صرف جو ہے وہ آگے پیچھے پھرنے کے چکروں میں ہے، تو مجھے تو وہ کوئی کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا۔ میرا بازو تو وہ بنا ہوا ہے کہ جو ہم کاز کے لیے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کرے، تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ علی بھائی میرے لیے دعا کریں، میرے اندر سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں، لیکن میرے دل سے دعا، کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھم نیل بنایا، میں اس کے لیے دعا میرے دل سے نکلتی، یار یہ کاز میں ہمیں سپورٹ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں، نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے نہیں کرنا۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرے کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کر دیا، اپنا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کی عزت کا کوئی بھی معیار جو آپ نے رکھا ہے وہ قابل قبول ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے قابل قبول، لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا ہے۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر شریک القاضی مدلس ہے، لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعد کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزت اور تعظیم کا وہ راستہ جو شرکی کیٹیگری میں فال کر سکتا تھا یا آپ کی تعلیمات کے خلاف تھا، اس کو سائڈ پہ کر کے آپ نے کہا یہ کام ہے کرنے۔ آپ دیکھیں کئی صحابہ ہیں جو حضور کی وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ بڑی دردناک حدیث ہے، معاذ بن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور چھوڑنے ہیں، اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے معاذ اب اگلی دفعہ آؤ تو تم میری قبر پہ آؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو میں آپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکوں۔ سر پوری زندگی انہوں نے قربانیاں ساتھ دی تھی، وہ تو زیادہ حقدار تھے کہ وہ حضور کے ساتھ، لیکن ان کو پتا تھا یار حضور کی کاز کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام نکلے ہیں تو پھر جناب لوگوں کو پتا نہیں کہاں کہاں انہوں نے پیغام پہنچایا ہے۔ جو قادسیہ یرموک لڑنے کے لیے گئے ہیں وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر کے گئے ہیں، کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے وہاں پہ۔ تو یہ آپ حضور کے نام کے جانور دینے کی بجائے نا سر حضور کی کاز کے لیے آپ جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے، جو نبی علیہ السلام کی ریکوائرمنٹ ہے، جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ حضور دعائیں دے کے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور پھر حجۃ الوداع پہ آپ کی تلقین، پھر غدیر خم پہ آپ کی تلقین، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت، اور آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ۔ کیوں؟ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ کی وجہ سے ہے، حالانکہ اس کو ڈیپ ڈنگ کرے تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے، کہ نبیوں والا کام جو پہلے نبی کرتے تھے، چونکہ آپ پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ آپ کے بعد چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تو وہ کام آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے، صرف چھڑا حضور علیہ السلام کا نام لگانے کی وجہ سے نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں میرا اجتہاد ہے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں گا، کنتم خیر امۃ للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے کہ ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کے کاموں کی طرف برائی سے روکے۔ تو نبی علیہ السلام کا منصب تو یہ تھا
اور آپ کی مدد آپ نے اس طریقے سے کرنی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جب کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، تو کوئی مطلب نعوذ باللہ من ذالک کو دنیاوی طور پہ کوئی فوڈ چین کھولنے کے لیے تو نہیں وہ کہہ رہے تھے، دین کے مدد کے لیے. تو حواری وقال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم جو ہیں وہ اللہ کے مددگار، اس کے دین کے مددگار. تو رسول اللہ کے نام کے بکرے قربان کرنے کی بجائے نا آپ دین میں ان کے لیے مدد اور اس دین کے پیغام کو، یہ ہے کام کا. تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں. باقی آپ اصالہ ثواب کے اوپر مسئلہ 74 میرا دیکھ لیں. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ چکے، بلکہ 1.2 یا 1.3 ملین کے قریب لوگ دیکھ. میں نے اصالہ ثواب کی ساری شکل اس کیٹیگری میں فال کرے گا. قربانی والا مسئلہ جو ہے مختلف ہے، باقی وہ جو ہے سے سارا لیتے ہیں، وہ روایتیں کم زیادہ سے زیادہ مولا علی کی خصوصیت ہو. اور باقی رہا رسول اللہ کا کہنا کہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول کر، تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت. ورنہ تو آپ بھی جب پھر قربانی کریں تو آپ بھی کیا پھر یہ ساتھ کہیں گے کہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول کر، لہذا پوری امت نور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس طرح تو نہیں ہے. تو اس جو خصوصیت والی چیز ہے اس کو اس طریقے سے. پوائنٹ نمبر 13، تو یہ سب سے بڑا تھا. تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے، انشاءاللہ تھوڑے دیر میں یہ کور ہو جائیں گے کہ گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں. یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. تو کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات، ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے. سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائے. وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں. اور وہ ہے اگلا پوائنٹ. اور یہاں بات یاد رکھیں، حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے. ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ 3 حصے کریں، لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں، سارا خود بھی کھا سکتے ہیں. وہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ میں آیت انشاءاللہ آخر میں پڑھ بھی دوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کرے. پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، تو اس سال بھی ہم یہی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ، اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے. اب گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو. یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے 3 دن ہے، اشارہ ملا 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا. اور یہ بھی پوائنٹ شیخ زبیر علی صاحب نے ایکسپلور کیا، اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ 3 دن قربانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا. پوائنٹ نمبر 15 نمبر، کیا قربانی کے گوشت تک روزہ رکھا جائے گا؟ یہ بھی پوائنٹ ہے. اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی وہ گوشت پکے گا پھر آپ نے روزہ کھولنا ہے. دیکھیں اندازہ کریں، حالانکہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 2 دن تو روزہ ہے ہی نہیں ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور صحیح مسلم ہے کہ یوم تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہے، ان میں بھی روزے سے اوائڈ کرنا چاہیے، کھانے پینے کے دن. یہ پتہ نہیں مسئلہ کہاں سے نکالا. البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید الفطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے چھوٹی عید کی، اور بڑی عید کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تو بغیر کھائے پیے جایا کرتے اور واپسی پر آ کر کھایا کرتے. اس میں یہ موجود نہیں کہ وہ گوشت پکا کے کھاتے تھے، بس یہ کہ واپسی پر آ کر کھاتے تھے، یعنی جاتے وقت کچھ نہیں کھانا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر جلدی قربانی ہو جاتی ہے بالکل ارلی ان دا مارننگ، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی گوشت کے ساتھ ناشتہ کریں. لیکن وہ قربانی ہونی ہے 2 دن، دوسرے دن اگر آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کسی مدرسے والے تو 2 دن کا روزہ رکھیں گے، تو یہ عقلی طور پہ ہی غلط ہے بات. دیکھیں نا، عقل میں نہیں بات بیٹھتی. یہ ہو گیا وہ الزامی جواب جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں. تو جس کو تیسرا دن ملا تو وہ بندہ ہی مارا جائے گا عید کے چکر میں. تو یہ بات سمجھ لیں کہ عید کے بعد کھانا، یعنی عید سے پہلے کھانا نہیں، عید کے بعد آ کر کھائیں. تو یہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ صحیح مسلم میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر آئے یمن سے حج کے موقع پر. صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے. یہ وہی حدیث ہے 2950 نمبر حدیث جس میں حجۃ الوداع کا حضور کا خطبہ بھی ہے. میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح مسلم میں اللہ کی کتاب. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی 100 اونٹ لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے، اور اس میں اشارہ موجود تھا کہ یہ آپ کا آخری سال ہے.
کیونکہ 63 سال ہی آپ کی زندگی ہوئی, آپ نے پوری زندگی کی قربانیاں ایک دفعہ کی, 63 اونٹ. یہ تو بعد میں پتا چلا نا. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے بڑی رکت والی, صحابہ کہتے ہیں حضور ہم میں موجود تھے اور ہم کہا کرتے تھے یہ حجۃ الوداع ہے, یہ واو پہ زبر ہے, ودا نہیں لفظ ہوتا, حجۃ الوداع. لیکن ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا ہم اسے حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں, حالانکہ الوداع ہی تھا. تو بعد میں پتا چلا یہ حجۃ الوداع کیوں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری سال تھا. تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربان کیے, اور پھر 37 اونٹ سیدنا علی کو کہا کہ تم قربان کرو. تو سیدنا علی نے وہ 37 اونٹ قربان کر کے 100 کا ہنسا پورا کیا. پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک گوشت کی بوٹی لی جائے, 100 اونٹوں میں سے, اور پھر اس کو ایک دیگ میں پکایا جائے. یعنی 100 اونٹوں کی ایک ایک بوٹی لے کر وہ پھر دیگ میں پکائی گئی, پھر گوشت اس کا تیار ہوا. تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں پھر ان دونوں نے بیٹھ کر کھایا. کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ. تو لیکن یہاں پر یہ ایک کریٹیکل مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو دوبارہ کریں؟ فرمایا مرضی ہے, کر لو, ٹھیک نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. پھر پوچھا اونٹ کا گوشت کھا کے, فرمایا کہ اونٹ کا گوشت اگر کھاؤ تو پھر وضو دوبارہ کرو. اس میں وہ جو ایک عجیب سا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اونٹ کا گوشت کھایا وہ جا کے وضو دوبارہ کرے. وہ روایت کوئی ثابت نہیں ہے, اس میں تو واضح صحابی خود پوچھ رہے ہیں کہ بکری کا گوشت کھا کے, فرمایا نہیں کرنا, اونٹ کا گوشت فرمایا کرنا ہے. تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو, غسل, تیمم اور طہارت کے مسائل پر میری پوری گفتگو ہے ahlsunnatpak.com پر, مسئلہ نمبر 42 کے نام سے 2 گھنٹے اور 20 منٹ کی, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ احکام بتائے ہیں. اب الحمدللہ 5-7 منٹ میں یہ آخری 2 پوائنٹ کور ہوں گے اور ہماری گفتگو الحمدللہ کنکلوڈ ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 16, سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ, کھال کا مصرف کیا ہونا چاہیے, کیونکہ کھال تو بڑی مصیبت بن گئی ہے. پہلے تو خالی مولوی لڑتے تھے کھالوں کے لیے, اور ان کا بس چلے تو آپ کی کھال بھی عید والے دن اتار کے لے جائیں اور جا کے اس کو بیچ کے تو اس سے جو ہے چندہ اکٹھا کریں. لیکن اب سیاسی جماعتیں بھی میدان عمل میں اتر آئی ہیں, خصوصاً کراچی شہر کے اندر تو عید قرباں پر قتل ہو جاتے ہیں کھال کے چکر. وہ 1.5-2 ہزار کی کھال ہوتی ہے اور بندہ مار دیتے ہیں, یہ کھال ہم نے لے کے جانی, وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانی. پھر ایک ایک مکتبہ فکر میں, بریلویوں میں, دیوبندیوں میں, اہل حدیث, اہل تشیع میں, ان میں بھی جتنی پارٹیاں بنی وہ آپس میں کھال کے پیچھے لڑتے ہیں. اور بعض لوگ تو بےچارے صرف اس لیے 2 قربانیاں کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ایک کھال دیں گے, دوسرے کو دوسرے, تاکہ دونوں خوش رہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. اور یہ سارا مسئلہ جو ہوا ہے نا وہ ہوا ہے فتنہ مال. میں پھر ریپیٹ کروں گا, مسئلہ نمبر 51, 1.5 گھنٹے کی گفتگو, رزق حرام, فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. آج تک کسی بندے نے رزق حرام پہ یہ گفتگو نہیں کی. کیوں؟ کہ وہ پرٹیکولر آیات ہے ہی علماء کے بارے میں ہے کہ یہ حرام ہو رہا ہے. وہ ساری آیات میں نے پیش کی. امت کے بارے میں تو بعد میں ہے. جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے, ہر امت کا ایک فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس کھال والے کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اونٹوں پر, کہ میں اونٹوں کی قربانی کے لیے ان سے پہلے جو ہے ان کی نگرانی کروں, اس کے بعد ان کی لگاموں کو اور ان کے پالان جو ان پر رکھے ہوتے ہیں اور لگامیں جو ساتھ ہوتی ہیں ان کو اور ان کی کھال کو صدقہ کروں, اور کسائی کو یعنی قصاب کو اس کی اجرت نہ دوں کہ اس کے کھال اس کے حوالے کر دی جائے کہ یہ اجرت ہے تمہارے قربان کرنے, اپنی طرف سے اجرت. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن کی کہ اس کے ساتھ جو رسی لگی ہوئی ہے, لگام بھی لگی ہے, پالان بھی لگا ہوا ہے, جو جو چیزیں اونٹ کے ساتھ ہیں اس کی کھال یہ تمام صدقہ ہوں گی, اور اس کا مصرف وہی ہوگا جو گوشت کا مصرف ہے, یعنی خود بھی استعمال میں لا سکتے ہیں کھال کو. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھال اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی ہے. یعنی گوشت بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں, کھال بھی. اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان گھروں میں مسلح بنا لیا کرتے تھے کھالوں کا, ڈول بنا لیا کرتے تھے اس چمڑے کا, خود استعمال کر سکتے ہیں. اب مصرف کیا ہے اس کا؟ تو بھائیو پہلا مصرف تو یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کو صدقہ اور خیرات کیا جائے, کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک. اس کے بعد جو بھی لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا این جی اوز ہیں, مثال کے طور پر عیدی ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں, شوکت خانم والے ہیں, اسی طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی کی, وہ ہیں, اسی طریقے سے فلاح انسانیت جماعت الدعوہ کی ایک ونگ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو جو بھی خدمت خلق کے لیے کام کر رہا ہے ان کو بھی دے جا سکتی ہے کھال, الحمدللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں.
پوائنٹ نمبر 17، آخری پوائنٹ، اور یہ خصوصاً بیرون ملک مقیم مسلمانوں کے لیے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میری علم کے حد تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو، تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ، تو جب یہ قربان کر چکو جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کی کوئی تفریق نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے، تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تالیف قلب کے لیے، جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں، ان کے تالیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ لہذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت، الحمدللہ اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی متفق ہیں۔ بعض ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے کہ نہیں، یہ چونکہ واجب عبادت ہے، ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں، واجب عبادت میں نہ دیں، لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لیں کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا نہ کرسچنز کو دیں۔ ماشاءاللہ ماسٹر ہے نا اس کام کے، تو ان کے نزدیک بھی پتہ ان کو بھی ہے کہ اس کا وہ حال تو نکالنا ہے کہ کرسچنز کو دینا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری ادھر کتنا غریب طبقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر جو باقی رشتہ داروں کا گوشت آیا ہوا ہے نا وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا والا کسی مسلمان کو ہی دیں۔ لہٰذا اس بات کی کوئی جو ہے وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا گوشت، پھر اگلے سال اجازت دی اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد بھی سٹور بھی کر سکتے ہو، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ قحط کا سال تھا تاکہ تم سارا گوشت خیرات کر دو، لہٰذا اس کے تحت اجتہادی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج بھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اگر کوئی قحط والا معاملہ ہو جائے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے، جیسا کہ کبھی زلزلہ یا سیلاب آ جاتا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کر دے کہ جو قربانی کا گوشت ہے بس تھوڑا سا اپنے گھر میں رکھیں اور باقی سب گورنمنٹ کے پاس جمع کروائیں تاکہ ان غریب لوگوں تک پہنچایا جائے، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر۔ تو اور الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں، ہماری جو تنظیمیں جتنی کام کر رہی ہیں، چاہے عیدی والے ہوں یا اس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن والے ہوں یا فلاح انسانیت جو جماعت الدعوہ والوں کی ہے، ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ جو ہے، لیکن جو اچھی بات کسی کی بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو یہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ وہی کام تو کر رہے ہیں، اور میں الحمدللہ میں بھی یہ پچھلے کئی سالوں سے قربانی ڈائریکٹ انہی لوگوں کو ہی دیتا تھا، گھر میں نہیں، کہ جو لوگ زلزلہ زدگان کو یا اس طریقے سے سیلاب زدگان کے لیے وہاں قربانی کرتے تھے اور ان کو سارا تقسیم کر دیتے تھے، تو لہٰذا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ الحمدللہ ایشوز جو ہے سارے قربانی کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات آج کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اجماع امت کو حجت مانتے ہوئے، اور جب کبھی اب اگلی آیت جو ہے یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی کرسی کا ذکر ہے۔ اس کی فضیلت میں کئی ایک احادیث ہیں، صحیح بخاری میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، مال غنیمت کی چوکیداری کے اوپر سیدنا ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مامور کیا، اور 3 راتوں تک ایک شخص آ کے وہاں چوری پرفارم کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا۔ پہلی دفعہ پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا، دوسری بار پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا، تیسری دفعہ جب پکڑا تو انہوں نے کہا اب تو میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر رات کو بستر پہ جاتے وقت تم وہ وظیفہ کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے اوپر فرشتہ مامور ہوگا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2311 ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے۔ تو پھر اس نے جو وظیفہ بتایا وہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو بستر پہ جاتے وقت پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام ہر موقع پہ جب وہ صبح بتاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ تو وہ
خیر وہ بھی سمجھدار تھا، وہ تیسری دفعہ جب چھوٹا ہے وہ چوتھی دفعہ آیا نہیں ہے، تو تیسری دفعہ حضور نے کہا کہ 3 دنوں سے تمہارا جو آنے والا وہ مہمان تھا نا، وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا، ہے وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی ہے۔ تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ سچی بات اگر جھوٹا بھی کرے تو اس بات کی تصدیق کر دینی چاہیے۔ تو وہ آیت الکرسی کا وظیفہ مل گیا۔ اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ایک حدیث ہے، امام نسائی نے اس میں ایک چیپٹر باندھا ہے عمل الیوم واللیلہ، وہ سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے یہ 8017 نمبر حدیث، حاکم میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ 2064، کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے شیاطین سے، جنات سے، اور جو شام کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک حفاظت میں رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ فجر اور مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ اب جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی ہے نا، اسے دوبارہ سے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس میں امپلائڈ ہے، وہ شامل ہے، دوبارہ کر لیتا تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک اور فضیلت ہے جو سنن نسائی الکبریٰ میں ہی ہے، 9928 نمبر حدیث ہے اسی عمل الیوم واللیلہ چیپٹر میں، کہ جو شخص نماز فرض ادا کرنے کے بعد، نماز فرض آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، لیکن اس میں نماز شرط ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے اس اعتبار سے۔ اس کی ایک ضعیف سند بھی ہے سنن کبریٰ البیہقی میں مولا علی سے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ آیت الکرسی کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے پڑھ لے، لیکن جو سنن نسائی الکبریٰ میں صحیح سند ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی جو ضعیف روایتیں ہیں نا، جب صحیح احادیث کو سپورٹ کر رہی ہوں نا تو اسی کو فالو کرنا چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بغیر گفتگو کیے سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھ لی جائے۔ البتہ اگر کوئی گفتگو کر بھی لیتا ہے تب بھی فضیلت مل جائے گی، کیونکہ جو صحیح حدیث میں اس طرح کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ 3 بڑے بڑے فضائل ہیں، باقی میں نے قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے، مسئلہ نمبر 112 ABC، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور باقی سب کو قائم اسی نے رکھا ہوا ہے، سب کو زندہ رکھنے والا وہ ہے، باقیوں کی زندگی اس سے مستعار ہے، اس کی زندگی حقیقی ہے، اپنی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی زندگی اتنی کامل ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ ہماری زندگی آپ دیکھ لیں ناقص ہے، ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور مر جاتے ہیں۔ موت نیند کی بہن ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں آپ کو جو رات کو سونے کی دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں، اللہم بسمی کا اموت و احیا، اور اللہم باسمی کا اموت و احیا، دونوں الفاظ درست ہیں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ اور صحیح بخاری میں جو صبح اٹھنے کی دعا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو ڈائریکٹ کلیئر ہو گیا۔ یہاں تو پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایمبیگوٹی ہے کہ یہ اس نیند کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں تو واضح ذکر ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، یا احیانا بعد ما اماتنا، جمع کے سیغے سے ہو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا۔ پھر سورہ الزمر میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہارے نفس کو قبض کر لیتا ہے، پھر جس کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے، جس کی باقی ہوتی ہے اس کو دوبارہ واپس بھیج دیتا ہے۔ تو نیند بھی موت کی ایک فارم ہے۔ ہماری جو زندگی ہے وہ بھی ناقص ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر، اس اعتبار سے کہ جب چاہے وہ سانس روک لے، اور اس اعتبار سے بھی کہ 24 گھنٹے میں ہمیں ایک دفعہ سونا ہی پڑتا ہے، ادروائز آپ اگلے 24 گھنٹے، دنیا کا ذہین ترین آدمی، دنیا کا طاقتور ترین آدمی کتنے گھنٹے جاگ سکتا ہے؟ یہ بزرگ جو جاگتے رہے ہیں نا 1-1 سال یا 2-2 سال، کہانیاں نے، کوئی نہیں اٹھ جاگتے، جس کو ہے نا اس کو لے کے جاگ کے بتائے کوئی، اور کہتے ہیں جناب 3 سال تک کھایا پیا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس کہانی کو کمپلیٹ کیا کریں، ساتھ یہ بھی کہا کریں کہ نہ کھادا پیتا نہ پیشاب کیتا،
کیونکہ اگر کھایا پیا نہیں ہے تو پیشاب تو کھانے پینے کے ساتھ ہے نا. آپ کھانا پینا چھوڑ دیں پیشاب ختم ہو جائے گا. یہ ساتھ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ 3 سال تک پیشاب بھی نہیں کیا اور پھر اس طرح کا بندہ لے کے آنا ہے, اس کا جو ہم کریں گے نا وہ ہماری ویڈیوز میں ریکارڈ ہے, آج چھوڑ دیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا دوسرا ہے نیند نہیں آئے گی اور اس سے اونگ بھی نہیں آتی, یعنی اتنی کامل زندگی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جھٹکا نہیں آتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. اچھا آسمان ہمیشہ جمع کے سیغے کے ساتھ آتے ہیں, زمین سنگولر کے سیغے کے ساتھ, سوائے ایک پارہ نمبر 28 کے اندر کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیا اور اس کے مثل زمینیں بھی. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میریکل پلانٹ ہے روئے ارض, زندگی ابھی تک یہیں پہ دریافت ہوئی ہے جس زندگی کو ہم جانتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس کا ذکر کرتا ہے. تو قرآن میں جب بھی آیا نا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت سے مراد پوری کائنات. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت اور سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن کے. ظاہر ہے کسی کی جرأت نہیں ہے. دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ کسی شریف آدمی کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے تو ایک وہاں کا بڑا آدمی جا کے سفارش کرتا ہے کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میں اسے شروع سے جانتا ہوں, بڑا شریف آدمی ہے. اب اللہ کو اس طرح کی سفارش تو کوئی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, بندہ غلط پکڑ لیا آپ نے, نہیں, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کی جرأت ہے کہ مجھے کہے, مجھے سفارش کرے کسی کی, کہ میرے کہنے سے نہیں. تو اب آپ دیکھ لیں بابوں کے بارے میں وہ دھونس کے عقیدے جو رکھے ہوئے ہیں, اسی تو آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے. جس نے یہ آیت پڑھنی ہے اس نے کہنا ہے کہ بابا کتوں آ گیا, اتنے کوئی بھی کھنگڑ نہیں دینا اللہ نے سوائے جس کو اذن دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ بھی ایک پوری دردناک حدیث ہے بخاری مسلم میں, حدیث شفاعت, وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں, شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا جو ان کے بعد ہونے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جس کی سفارش تم میرے پاس لے کے آؤ گے نا, مجھے پتا ہے اس نے پہلے کیا کیا اور آندہ کیا کرنا ہے, مجھے بتا رہے ہو. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سفارشی بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ ان کا علم پہلے کا کیا تھا اور بعد کا علم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اللہ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو اس کے اوپر کوئی علم آشکار کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی اور مخلوق نہیں گھیر سکتی. اللہ نے سب کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے سوائے اس کے کہ وہ جو سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے 179 نمبر آیت میں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غائب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے پیغمبروں کے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ. پیغمبر وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے, غیب کا علم دیتا ہے اتنا جتنا اس کے لیے پسند فرماتا ہے. علم الغیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ ڈیٹیل ٹاپک ہے. تو جتنا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ ظاہر فرماتا ہے اور جس کے لیے نہیں چاہتا ظاہر نہیں فرماتا. اچھا یہ اب بعض علم الغیب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیے ہیں, اور بعض یہ ہیں جو ہمارے اعتبار سے وہ آپ سمجھ لیں ان سین علم ہے, لیکن چونکہ وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم اس کو علم الغیب کا لفظ تو نہیں بول سکتے, لیکن چھپے علوم ہیں. جیسے سائنٹیفک جو بڑے بڑے راز ہیں اس کائنات کے وہ لوگوں نے دریافت کیے ہیں. میگنیٹک فیلڈ کا دریافت کرنا, کمپاس بنا لینا. فیراڈے نے 8 سے 200-300 سال پہلے ہی ہوا ہے نا بجلی والا معاملہ. دنیا میں بجلی آئے ہوئے میکسیمم 150 سال گزرا ہے, اس سے پہلے بجلی نہیں تھی. تو ایک انسان پہ اللہ نے راز کھولا ہے نا کہ اگر کسی کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کیا جائے تو اس میں وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے, EMF انڈیوس ہو جاتی ہے. یہ فیراڈے کو اللہ نے راز سمجھا دیا نا. نیوٹن کو کئی ایک چیزیں باتیں سمجھا دی, آئنسٹائن کو سمجھا دی. تیل زمین سے نکل آیا, گھڑی بنا لی, اتنی ساری چیزیں ہیں, جہاز بنا لیے, جیٹ انجن بنا لیے. تو یہ اس کائنات کے راز اللہ تعالیٰ لوگوں پہ کھولتا ہے.
وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالی کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تھکا نہیں دیتی یہ چیز. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے. اچھا، یہاں کرسی عین ممکن ہے کہ کوئی فزیکل کرسی ایگزسٹ کرتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ بات محاورتاً ہو رہی ہے